بندہ جتنی نزدیک قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ حاصل کر سکتا ہے اتنی نزدیکی کسی اور سے نہیں کر سکتے. وجہ اس کی ہے قرآن پاک اللہ ذات سے نکلا قرآن پاک اور اللہ کا اللہ کی ذات سے نکلا. حدیث قدسی میں آتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ نزدیکی میری اسی چیز سے حاصل کر سکتا ہے جو میری ذات سے اس سلسلے میں بہت جدگی کے ساتھ ایک بار کہ ہم نے حسنی تعلیم کوئی زبانیں سیکھے سمجھتے کسی طرح سنائی اس میں کیا ہے تیلگو بولے گا کیا بول رہا ہے سمجھ میں آئے گا, انگریزی بولے گا کیا بول رہا ہے سمجھ میں آئے گا, اردو بول رہا ہے کیا بول رہا ہے سمجھ میں آئے گا, کرائی بول رہا ہے کیا بول رہا ہے سمجھ میں آئے گا. 15-20 سال سمجھ کر یہ تو اللہ کی کتاب ہے, اسی لیے اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں. ڈر ہے کہ کہیں کل پیغمبر علیہ السلام بارگاہ الہی میں شکایت نہ کرتے. قرآن پاک میں آیا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا وهذا. پیغمبر فرمائیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس لیے بھائیوں ہماری جو صورت حال ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. انگریزی ایک غلط دیکھو بڑے سونے اللہ کے پاک کلام کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ سلوک بہت قابل توجہ قابل اصلاح صحیح پر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا اور یہ قرآن عاقلوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے روشنی کے لے جاتا ہے, یعنی اللہ کے راستے کی طرف لانے کو پیش کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا راستہ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ذریعے قرآن پاک میں بھی اس کی وضاحت ہر نماز ہم کو سیدھا چلے بہت سا راستہ شراب الذین انعمت علیہم ان کا راستہ
کن پر انعام کیا؟ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیقین اعظام اللہ نے ان پر انعام کیا، شہداء کرام اللہ نے ان پر انعام کیا، صالحین کرام اللہ نے ان پر انعام کیا. اور صراط مستقیم قرآن پاک میں پوری تفصیل ہے، پورے قرآن لیکن چند چیزوں کی طرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اولاد کو بچپن کے قوم سے قاتل نہ کرے، بے حیائی کے کاموں کی قریب نہ جائے، کسی کو نام نہ کرے، نام توڑ پورا کرے، بات انصاف کی کرے، اللہ کے عہد کو پورا کرے. یہ احکام تھی اللہ. اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط ہے. قرآن پاک کی آیات سننے دیجیے اور قرآن کی جیسے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور پھر آگے قول الدين والإيمان بالقسط فإذا كنتم فاعلموا ولما رزقكم وبيعمل ذلك. اس کے بعد مستقیم شرک سے بچے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ اسی کی عبادت، اسی کی آگے جانے کے لیے اسی کی آگے اتنا کام تو آپ لوگ کر لیا کرتے ہیں، لیکن توحید کا جو دوسرا حصہ ہے نفع اس کی نسبت اللہ کی طرف، شفا ملی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، حیات ملی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، کوئی نعمت ملی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ توحید طرف متاثر یہ توحید متاثر چل رہی. حالانکہ نبی رحمت حاجی عالم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی یہ پہلی چیز نہیں، کھانا کھاؤ، یوں کرو، سب درجے مسلح کے لیے اس نے ہمیں کھلایا کس نے؟ اللہ نے. عام طور پر لوگوں کو شعور دینا ہے، انہوں کھلائے، انہوں پلائے، انہوں پلائے، انہوں پلائے. حدیث میں الحمدللہ الذی کسانی، سب تعلیم اس اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس بنایا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے. فرمایا الذی یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے. وہ اللہ کی چیزوں میں بھی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی تعلیم ہمیں سمجھ رہی. اب ہماری اپنی زندگی کا عالم کیسا ہے؟
انہوں کھلا دیے، انہوں ملا دیے، انہوں پہنا دیے، انہوں مار ڈالے، نقصان پہنچا دیے، انہوں ایسا کر دیے، انہوں ویسا کر دیے۔ میرے بھائی سب سے پہلی تعلیم توحید خالص کی تعلیم، توحید دوسری چیز پر جواب دے گا ماں باپ کا ساتھ اچھا سنو۔ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جسے ماں باپ ملے پھر وہ ان کی جنت والے کا قدر کرے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک قرآن کے پڑھنے کی دو ترتیبیں، قرآن پاک پڑھنے کی دو ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب تو یہ کہ آپ اسلامی سے شروع کر دیں، پڑھتے چلے جائیں، 10 دن میں قرآن ختم کر دیں، 15 دن میں قرآن ختم کر دیں، مہینے بھر میں قرآن ختم کر دیں۔ ایک ترتیب یہ، اور ایک ترتیب اور ہے، وہ یہ ہے ہمارے پاس کا یہ حصہ پڑھ لیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اتنا ایسا پڑھ لیجیے۔ دو منشے ہیں، ایک یہ کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، اور دوسرے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اتنا حصہ پڑھ لیا۔ حسن سلوک بھی کیسا؟ بڑھاپے کو ہو جائے، عمر رسیدہ ہو جائے تو ان کو بھی مجبور پتا نہیں ایسا کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کہ یہ بات بھی ماں باپ جوان ہے تو اف بولنے کی اجازت ہے کیا؟ ماں باپ جوان ہونے کی صورت میں اف بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر قرآن شریف میں یہ ہے کہ جب وہ ضعیف و کمزور ہو جائے اور ان کو اف بھی مت بولو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں ضعیفی، کمزوری، ناتوانی کی وجہ سے زبردست کپڑے ذرا چڑچڑا من زیادہ رہتا اور چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض ہو جاتا، اس میں چانس زیادہ رہتا بچے کے ناراض ہو جانے کا۔ ماں باپ کے رویے سے اس واسطے یوں فرمایا کہ نہیں، اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو خوب بھی مت کرو۔ اور علماء کہتے ہیں اس سے بھی کم ناراضگی کے اظہار کا اگر کوئی لفظ ہوتا وہ شاید بیان کیا جاتا۔ یہ بالکل سب سے کمزور ہے کہ وہ بھی مجبور ناراضگی کا ادنا سے ادنا حال ہے۔ چچائے کے بچے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں باپ کے مقابلے میں آواز کو بلند کرتے ہیں، ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ حدیث بار بار سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا تھا اور پھر پوچھنے پر بتایا تھا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کو ماں باپ ملے اور وہ اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرے۔ یہ پڑھنا، اس کے بعد دوسرا ایک ترتیب ہے، شاید یہی وہ ترتیب جس کی بنا پر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کی تکمیل 2.5 برس میں کی، 2.5 سال، 2.5 سال میں کی تھی۔ شاید سورت پڑھ لی تھی نہیں، اسلامی اسلام نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے، اعلان نبوت کرنے، دعوت توحید دینے کے بعد کچھ لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے باوجود اسلام نہیں قبول کیے، نکلے تھے تلوار لے کے۔ حضرت مولانا
محمد حمید الدین صاحب صاحب عادل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نعت میں ارشاد فرمایا تھا ابن خطاب فاطمہ اعظم ابن خطاب فاطمہ اعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا. وہ تو دربار میں نکلے تھے, دوسرے پر کہا تھا کہ محمد کا نعوذ باللہ کام تمام کرنے جاتا ہوں یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. راستے میں لوگوں نے کہا کہ پہلے گھر کی خبر لو, گھر میں ملے گا تو اس کو خوب مارا پیٹا. اس نے کہا کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے لیکن ہمارے اندر سے ایمان کی دولت نہیں کر سکتے. اب انہیں سمجھ میں آیا کہ کتنی عظیم الشان دولت اسے ملی ہے. اس نے کہا ذرا مجھے بھی دکھا, اگر صاحب سمجھے ہوں گے جب دیکھا دل کی دنیا اللہ نے بدل. اسی حالت میں گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی تھے, ابھی چلے جا رہے ہیں اسی حالت میں نظر پڑ گئی صحابہ کی. صحابہ نے کہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں, بتانے کی کس ارادے سے آ رہے ہیں, اگر آپ کا منشا تو ہم ان کو آنے سے روک دیں اور ان کا کام وہی تمام کر دیں. کہا کہ نہیں آ گئے. اور جب وہ آ گئے تو کہنے لگے کہ حضور آپ کے قدموں میں پڑ لیں, آپ کا کلمہ قبول کر لیں اور آپ کی دعوت کو اپنانے کے واسطے آیا ہوں. کلمہ طیبہ پڑھا دیجیے, مجھے بھی اہل ایمان میں داخل فرما دیجیے. تو یہ جو تغیر اور تبدیلی آئی اس کا تذکرہ ہے ابن خطاب. معزز بھائیوں, ادب کرنا قرآن پاک کی احترام کرنا, اس کا ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کے بارے میں بات سنائی جا رہی ہے. اس طریقے سے ایک ایک آیت کو لے کے آنا. وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کا آیت پورا کر کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آیت پڑھتے تھے, اللہ کا ایک حکم لیتے تھے, اسے اپنا لیتے تھے, دوسرا حکم لیتے تھے, اسے اپنا لیتے تھے. ایک مسلمان قرآن پاک میں چلتا پھرتا ترجمان ہوتا تھا, اس کی زندگی سے قرآن پاک چھلکتا تھا. غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں قرآن. ایک بزرگ نے فرمایا حسن کردار سے اخلاق میں مجسم بن. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی ہے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے تو نہیں. کہا کہ جو قرآن وہی نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے. کان خلقه القرآن. ایک مسلمان ہے اور اس کی زندگی میں قرآن نہیں, کیوں نہیں؟ اس وجہ سے اس نے کبھی سیکھا نہیں. پوری دنیا کی زبانیں سیکھیں گے, سمجھ کر سیکھیں گے, ہزاروں کتابیں پڑھیں گے, سمجھ کر پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے, نہیں سمجھیں گے تو اللہ کی بات کلام نہیں کبھی سمجھیں. اس لیے بھائی کسی مولوی کو بولو ساتھ نماز سے آج بھی اتنی ساری کریں گے, معمولی چیزوں کے واسطے ہزاروں روپئے خرچ کرے تو غلط ہے نکالنا, اللہ کے کلام کے واسطے نہیں نکالتے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیدھا راستہ ہم کو ملے تو قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے سیدھا راستہ ملے. تو سب سے پہلی جس طرح سے وضاحت کرتے ہوئے میں نے کہا پہلی چیز توحید ہے, دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, تیسری چیز جو آج کل بہت چل رہی ہے تحقیق نفس. ہم تو ہمارے پڑھنا نہیں چاہیے, جبکہ آپ تو معلوم ہے
کہ آپ کی اس مسجد کے سابقہ طویل عرصے تک دعوت دینے والی عظیم شخصیت حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف میں ملک بھر میں آواز بلند کر کے جیل کی سزا بھی برداشت کر رہی ہے. لیکن آج تنگی کی وجہ سے مشینوں میں دیکھ رہے ہیں بچہ ہے کہ بچی ہے. اس واسطے آگے حکومت قانون کو کرتے تھے منع کر دی کہ کیا ہے کیا نہیں. اس واسطے کہ جو ہی بچی ہے وہ اس کو نکلوا دو دوائیوں کے ذریعے سے انجیکشنوں کے ذریعے سے گرا دیں اور پھر تدبیریں کر رہے ہیں کہ دو ان کے بعد میں گھوڑے رہیں گے اچھا کہیں گے اچھا پھریں گے اچھی تعلیم دیں گے اچھی تربیت دیں گے. اپنے اختیار سے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. ایام جاہلیت میں قتل جری ہوتا تھا. بچی پیدا ہونے کے بعد قتل کی جاتی تھی. اس زمانے میں قتل خفی چل رہا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنگی کے خوف سے ایسا مت کرنا. اس واسطے کہ تم بچوں کے پالنے والے نہیں ہو, تم بھی پلنے والے ہو, تمہارے بچے بھی پلنے والے ہیں, ان دونوں کو پالنے والے کو یاد رکھنا. اس بات کو پالنے والا رب, بننے والے سب. چھوٹا سا جملہ ہمارے بڑے بتائے یاد رکھنا. پالنے والا رب, بننے والے سب. بابا بچوں کو نہیں پالتا, مائیں بچوں کو نہیں پالتی, شوہر بیوی کو نہیں پالتا, آفیسر ماتحتوں کو نہیں پالتا, وزراء رعایا کو نہیں پالتا, ملکوں کے بادشاہ عوام کو نہیں پالتے. بادشاہ بھی پلنے والے, عوام بھی پلنے والے, رعایا بھی پلنے والے. یاد رکھو اس بات کو کہ جو کھلانے والا ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے, اور جو کھانے والا ہوتا ہے وہ کھلاتا نہیں ہے. سب ضرورت مند ہے. ایک اکیلے حاجت روا ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. انسانوں ان سب کے سب فقیر ہو, اللہ کے فقیر ہے, یہ یاد رکھنا. ان کے ان کے نہیں. اس واسطے کہیں اور نہیں جانا. ہم اللہ کی ضرورت مند ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. تنگی کے خوف سے بدل ہو کر کیا کریں گا بچہ, کیا کھائیں گا, کیا پئیں گا, بول کے قرآن کی تعلیم دے دے, حدیث کی تعلیم دے دے. اگر یہ نہیں بتانے تو کھائیں گا کیا, عجیب بات ہے. اللہ کا کام کرے گا دنیا میں کیا دنیا والوں کا کام کرے گا تو کہیں گا. ایسی غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہو گئی. کسی کو ناحق قتل مت کرنا, یہ بھی بیماری ضروری. اس سے بھی ذرا ناراضگی ہوگی, تھوڑا بہت تکلیف پہنچ گئی, اور پیسے دینا وہ سستا ہوگا. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا. جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے وہ اتنا بڑا مجرم ہے گویا اس نے پورے انسانوں کو قتل کیا. اتنا بڑا چھوٹی چھوٹی بات ایسے بولا بہت زیادہ اختلاف میں رہتی ہے. وہاں کسی کو مارتی ہے, وہاں کسی کو مارتی ہے. آگے بڑھنے کی طرف سے کرتا ہوں, بے حیائی کے کاموں کے ذریعے بن جاؤ. اللہ کے فرمان سنا رہا ہوں, لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پڑھو. ظاہر بے حیائی کے کام باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں, کھلے ہوں چھپے ہوں, شاخ میں درمیان کے ہوں تنہائی کے ہوں, بے حیائی کے کاموں کے قریب بچہ بہت قریب میں اس زمانے میں نوجوانوں کو یاد کرتا ہے.
بے حیائی عام ہوتی چلی جاتی ہے، برہنگی عورتوں کی بڑھ رہی ہے، نوجوانوں کی بے حیائی بڑھ رہی ہے، نگاہوں میں فساد پیدا ہو گیا، جذبات میں خرابیاں آ رہی اور برائیوں کی طرف ایسا مائل ہے۔ اسی رمضان کا سوال آیا کہ ایک شخص حالت روزے میں 2 مرتبہ اس نے اللہ جل شانہ کو حکم کی خلاف ورزی کی اور جذبات و نفسانی کی تسلیم کے لیے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا۔ ایسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ مسلمان بے حیائی کے نام سے یاد ہی نہیں ہے۔ بے حیائی کا حکم کون دیتا ہے؟ بے حیائی سے کون روکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو تنگی سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ اور خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء۔ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ بے حیائی سے روکتے۔ اب جتنے لوگ بے حیائی کے خلاف کر رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں، کس کی بات چھوڑ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب قرآن پاک چھوڑیں گے تو ذلت، رسوائی، پستی، انحطاط یقیناً اللہ کی مدد نصرت ملے گی۔ اس لیے بھائی رمضان المبارک میں اس قرآن پاک کے استعمال کو ظاہر کریں گے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن پاک ہر پہلو سے مبارک ہونا چاہیے، ہر پہلو سے۔ اس کے لیے ذرا سیکھنے کا اہتمام ہمارے بولتے تھے اب سے اس کو بڑے سمجھے کے پڑھنے کا کی طرف نشان ہو گیا، سمجھ نہیں آتا۔ تیلگو پڑھے گا بڑے سمجھے گا نہیں پڑھے گا، انگریزی پڑھے گا بڑے سمجھے گا نہیں پڑھے گا، اردو پڑھے گا بڑے سمجھے گا نہیں پڑھے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پاک بغیر سمجھے کے پڑھنے پر اجر نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں مل گئی۔ اور نبی علیہ السلام نے مثال میں جو حروف بدلائے اور حروف کے معنی معلوم نہیں ہے، معلوم یہ ہوا بغیر معنی معلوم ہوئے کہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اجر ہے، لیکن جس قرآن پاک کو بغیر معنی جانے کے پڑھنے پر اتنا اجر ملتا ہو، اگر وہ قرآن پاک کو کوئی سمجھ کر پڑھتا ہو تو پھر سوچیے کہ پروردگار کیا دیتا ہے۔ اس بات سے اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن جہاں کتاب تلاوت ہے وہیں وہ کتاب ہدایت ہے۔ کتاب تلاوت ہونے کی حیثیت سے پڑھنے پر اجر ملے گا اور کتاب ہدایت ہونے کی حیثیت سے سمجھنے سے راستہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اور احکام آگے بتائے کہ نام برابر کرو، قبول برابر کرو، جی ہمارے یتیم کی غریب بچہ ہو، انصاف کی بات کرو، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسری راہوں پر مت جاؤ۔ آیت کریمہ آپ نے پڑھیں گے شروع میں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن پاک وہ کتاب ہے لوگوں کو سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ میرے بھائی رشتہ خاصا ہے اور مسلمانوں کو تعلق 10 سال کے 12 مہینے رہے بات کے ختم کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوال آپ اللہ سے کر کے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مہینہ
اچھا رہنا، 11 مہینے بیمار رہنا کون پسند کرتے ہیں؟ جی 1 مہینہ اچھے، 11 مہینے بیمار پسند کرتا کوئی؟ 1 مہینہ نہ 11 مہینے تکلیف کوئی پسند کرتے؟ 1 مہینہ نعمت 11 مہینے مصیبت کوئی پسند کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتے۔ تو بھائی یہ جو تلاوت ہے اچھی حالت، نماز کا اہتمام ہے اچھی حالت ہے، عبادت کا اہتمام ہے اچھی حالت ہے، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز ہے اچھی حالت ہے، گالی گلوچ سے احتیاط ہے اچھی حالت ہے، غیبت جھوٹ سے بچ رہے ہیں اچھی حالت ہے۔ تو یہ 1 مہینہ اچھی حالت ہے، یہ سال کے 12 مہینے کا بعد 1 مہینہ۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں سال کے 12 مہینے اچھا رہوں، اس لیے معزز بھائی یہ ارادہ کر کے جاؤ جمعہ الوداع کے اس موقع پر کہ انشاءاللہ نصیب ہم لوگ جب ایک مرتبہ اللہ کے در کو پکڑ لیے ہیں ربوں کے در کو چھوڑنے والے ہیں۔ جب نماز کا ہم نے اہتمام شروع کر دیا ہے اب یہ نماز ہم سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ہمارا مزاج یہ بننا چاہیے جیسے ہمارے بزرگوں نے بتایا، کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں نماز کا ادا کرنا مشکل ہے، یہاں اللہ کا کرم دے رہے نماز کا چھوڑنا مشکل ہے۔ ہمارے بڑوں کی جو حالت ہے وہ تو یہ، اس لیے بھائیوں یہ جو بہار دیکھنے میں آئی دین کی تعلق دیکھنے میں آیا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، نمازوں سے، روزوں سے، قرآن سے، نیکی سے، یہ جو دیکھنے میں آیا یہ سب سے بہترین صحت کی حالت ہے۔ یہ حالت سال کے 12 مہینے قائم رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو سب علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن لنا حجة اللهم اجعل القرآن لنا حجة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اے اللہ کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رمضان کی ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی حقیقی معنی میں جیسے قدر کی جانی چاہیے ان سے نہیں ہو سکی، اے اللہ اس مدعی کو معاف فرما دے، روزوں کو قبول فرما دے، تراویح کو قبول فرما دے، تلاوت کو قبول فرما دے۔ اے اللہ بندوں اس رمضان مبارک کے مہینے میں جو خیر مانگا جہاں کہیں مانگا دنیا کے کسی کونے میں مانگا مولا تمام بندوں کے مانگے ہوئے خیر کو اپنے کرم سے ہم سب کو بھی عطا فرما، اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا اس خیر کا اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اور جن شروع سے پناہ چاہیے ان تمام شروع سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ دین حق پر استقامت عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ایمانی ثبات عطا فرما، بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما، عافیت عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جس بھائی کے دل میں جو جائز حاجت ہو
عافیت کے ساتھ پورا فرما، اے اللہ توحید خالص عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، راہ مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، مولا دین حق پر استقامت نصیب فرما، جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے مولا جاگر کوثر نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی حساب دینے کے لائق نہیں، اے اللہ آپ کے حساب جنت جانے والوں میں محض اپنے کرم سے ہم سب کچھ کامل فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کے احوال کو درست فرما دے، مسلمانوں کو کیے جانے والے مظالم کے سلسلوں کو بند فرما دے، اے اللہ جن ظالموں کے حق میں توبہ منتر ہو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جن کے حق میں توبہ میسر مقدر نہ ہو مولا ان سے اپنی زمین کو پاک فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو سربلندی نصیب فرما، اے کریم آقا مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ نصیب فرما، اے اللہ عالم میں ایمانی ہوائیں چلا دے، اسلام کی فضائیں قائم کروا دے، مشرق مغرب شمال جنوب میں مولا ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہم سب کو دین کا دائی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو دین کا سچا قادر بنا دے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلند فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، ہم سب کی طرف سے اور سب کو بہترین جزا عطا فرما، جو حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، عورتوں کو دیندار بنا دے، ہمارے گھرانوں کو ماحول کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ دارین کی سعادتیں میسر اور مقدر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Thank you.